السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، چونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں پر اللہ سے غفلت کے بے شمار اسباب موجود ہیں اور ہم نے جلدی اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف سدھار جانا ہے، چلے جانا ہے، تو یہاں سے دل لگانے کا کوئی مطلب بنتا نہیں، یہاں سے جی لگانے کا کوئی معنی ہے نہیں، اور یہ عقل مندی کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عقل مند کون ہے، عقل مند کی تعریف کیا ہے۔ کہ حدیث میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ آج کے دور میں عقل مند کی وہ تعریف شاید سمجھ میں آنے والی نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حقیقت پسندی کی نگاہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے، کسی کو اللہ تعالیٰ دیدہ بینا نصیب فرما دے، چشم بصیرت سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازے، تو یہی تعریف صحیح اور درست آپ کو معلوم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کہ حقیقی معنوں میں عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اپنی حقیقت سے جو واقف اور آگاہ ہو گیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو ابد الآباد کی حقیقی دائمی سرمدی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے جو آج عمل کرتا ہے، اس کے لیے جو حقیقی تیاری میں مصروف ہے اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، ہر وہ عمل کرتا ہے جو اس حقیقی زندگی کے لیے کارآمد ثابت ہو، وہ ہے حقیقی معنوں میں عقل مند۔ اور جو چند روزہ فانی دنیا کی مختصر سی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور غفلت کے اللہ سے غافل زندگی گزارتا ہے، تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہی بیوقوف ہوگا، وہی کم عقل ہوگا، وہی بے عقل ہوگا۔ جب عقل مندی کی تعریف ہمارے سامنے بیان کر دی تو کون بے عقل ہے، کون کم فہم ہے، کون ناسمجھ ہے، کون بے فہم ہے، کون کم فہم ہے، کون ناسمجھ ہے، کون بے عقل ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بے عقلی کی تعریف بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بے عقلی کی کیا تعریف ہے۔ اس لیے صرف عقل مندی بیان کر دی، اب بے عقلی کی تعریف سننے والوں کے ذہن پر چھوڑ دی گئی کہ تم خود ہی سمجھ لو کہ بے عقل کون ہے، پھر کم سمجھ اور ناسمجھ کون ہے، یہ خود ہی سمجھ لو، اور اپنے اندر عقل مندی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے اس کا جائزہ بھی خود ہی لے لو، اور اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حقیقی عقل مند وہ ہے جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا کہ میں ایک دن یہاں تھا نہیں، میرا کوئی وجود نہیں تھا، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، میرا کوئی تذکرہ نہیں تھا، میں کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ اور ایک وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کیونکہ زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد ہے کہ کسی بھی وقت میں دوسرے جہان کی طرف چلا جاؤں گا، یہاں کی زندگی دم توڑ جائے گی اور یہاں کی ساری رنگینیاں رہ جائیں گی، یہاں کے مکان رہ جائیں گے، دولت پڑی رہ جائے گی اور پیسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، بینک اکاؤنٹ پڑا رہ جائے گا، بینک بیلنس پڑا رہ جائے گا، ساری چیزیں پڑی کی پڑی رہ جائیں گی اور مجھے رخت سفر باندھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، مجھے رخت سفر باندھنا ہوگا، مجھے دنیا سے جانا پڑے گا۔ مجھے دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔
میں یہ حقیقت میرے جس کے ذہن میں ہوگی اور اس کے مطابق جو آخرت کے لیے تیاری کرے گا، عمل کرے گا، وہی عقل مند کہلائے گا، وہی عقل مند ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم فرمایا ہے کہ یہ چونکہ امتحان کی زندگی ہے، امتحان گاہ ہے، اور آخرت کے لیے عمل کرنے کے لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی کی جگہ ہے۔ تو برسات کے موسم میں لوگ جو ہے وہ کھیتیاں کرتے ہیں، فصلیں کاشت کرتے ہیں، اور پھر چند مہینے کے بعد خاص کچھ مہینے آتے ہیں، ان مہینوں میں پھل پکتا ہے، چاول پکتے ہیں، اور پھر فصل کاٹ کر انسان خوشی خوشی اپنی کاشتکاری اور اپنی محنت اور جاگسل جد و جہد اور مشقت اور دن رات کی محنت اور سردی برداشت کرنا، گرمی برداشت کرنا، بارش برداشت کرنا، دھوپ کی سختی کو برداشت کرنا، جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے اس سب کا ثمرہ اور پھل وہ حاصل کرتا ہے، اور فصلوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو وہ فصل کاٹنے کی جگہ آخرت ہے اور کھیتی کی جگہ دنیا ہے۔ اب کھیتی کے وقت اگر کوئی سویا رہ جائے، غافل پڑا رہے، تو پھر جب سارے لوگ پھل کاٹ کر اپنے گھروں کو لے جا رہے ہوں گے، ہر گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہے ہوں گے، اور فصلوں کی بہار آئی ہوگی، اور طرح طرح کی چیزیں وہ بنا رہے ہوں گے، کھانے پینے کی اشیاء بنا رہے ہوں گے، نئی نئی فصلیں کاٹ کر جب گھروں میں لے جایا جاتا ہے تو ہر علاقے میں گندم سے کئی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، چاول جو نیا چاول ہوتا ہے اس سے کئی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور لطف اندوز ہوتے ہیں، اور مزے لے لے کر وہ لوگ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت غیر معمولی لذت حاصل ہوتی ہے، اور ایک عید کا سا سما ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ گھروں میں زبردست قسم کے چاول آئے ہوئے ہیں، گندم آئی ہوئی ہے، نئی فصل جو ہے وہ کاٹ کر لائے ہیں۔ تو اس وقت کف افسوس ملنے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، افسوس کرتا رہ جائے گا جس نے کھیتی کے وقت غفلت کا ارتکاب کیا تھا۔ تو آج پوری دنیا میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیتی کی جگہ ہے۔ کھیتی کی جگہ پر اگر آدمی غافل رہ جائے، بے دھیانی میں، بے توجہی میں اپنا وقت ضائع کرتا رہے اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی نہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے والے کام نہ کیے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت رہی، اللہ کی یاد سے دل غافل رہا، تو اس سے بڑا پچھتاوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج دنیا میں جب کھیل کود شروع ہوتی ہے، ورلڈ کپ شروع ہوتا ہے، تو حیرت کی انتہا نہیں کہ کروڑوں انسانوں کے اربوں گھنٹے ضائع ہوتے ہیں۔ کتنے بے شمار کام ہو سکتے تھے، مفید، تعمیری، اچھے کام ہو سکتے تھے، لیکن تعلیم گاہیں بند پڑی رہتی ہیں، امتحانات کی کوئی پرواہ نہیں، تعلیم کا کوئی خیال نہیں، پڑھائی کا کوئی خیال نہیں، تعلیم اور تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ کروڑوں صفحات اس دوران پڑھے جا سکتے تھے، بے شمار علم انسان حاصل کر سکتا تھا، بے شمار مفید کام وہ انجام دے سکتا تھا۔ جناب حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ شیروانی میں اگر بٹن ایک کم کر لیا جائے اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور صرف ایک بٹن کم کرنے کے نتیجے میں پوری قوم کے کتنا وقت بچ سکتا ہے، کتنے سال بچ سکتے ہیں، اور اتنے سال میں کتنے اچھے تعمیری، مفید اور ملک و ملت کے لیے نفع بخش کتنے کام ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مرتبہ حساب انہوں نے اپنے ایک مضمون میں پیش کیا تھا، تو انسان حیران رہ گیا کہ ایک بٹن کم کرنے کے نتیجے میں اتنے ہزاروں گھنٹے، لاکھوں گھنٹے پورے ملک کے اور پوری قوم کے بچ سکتے ہیں، اور اس میں اتنا وقت بنتا ہے، اور اتنے وقت میں اتنے کام ہو سکتے ہیں۔ تو اتنے مفید کام
ملک اور ملت کے لیے اور پوری قوم کے لیے اضافی ہو سکتے ہیں اگر ایک بٹن کم کر دیا جائے، کہ اس بٹن لگانے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے قوموں کے اوقات اور لمحات بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک فرد کا وقت ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ اس کا اس میں لگ گیا، 2 ہفتے اس میں صرف ہو گئے، لیکن پوری قوم اور پوری قوم کے جو سٹوڈنٹس ہیں، خاص طور سے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ملک و ملت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بے انتہا مفید ہیں، اور ان اوقات کا ضائع ہونا گویا پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں گھنٹوں کا نقصان ہوتا ہے، اور لاکھوں تعمیری کام سے محرومی کا سبب بنتا ہے اگر پوری قوم کا اور پوری دنیا انسانیت کا وقت ضائع ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ بے شمار اوقات ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں، بے شمار گھنٹے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں، بے شمار راتیں ہیں جو ضائع ہو رہی ہیں، بے شمار دن ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں لوگ دفتری کام اور دفتری اوقات کا درست استعمال نہیں کر رہے، لاکھوں اور کروڑوں لوگ تعلیم دینے کے کام میں غفلت کا ارتکاب کر رہے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں انسان تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو وقت ان کو صرف کرنا چاہیے اس میں وہ غفلت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس طرح تعلیم حاصل کرنے اور مختلف علوم اور فنون میں کامل مہارت اور دستگاہ حاصل کرنے کے لیے جو کروڑوں اور اربوں گھنٹے صرف ہو سکتے تھے وہ سارے گھنٹے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا انسانیت کا نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف اگر کہا جائے کہ کسی قوم کا نقصان ہے تو بات کم رہ جائے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری انسانیت اور پوری دنیا کا نقصان اس سے ہوتا ہے۔ چند لوگ کھیلیں اور اربوں کھربوں انسانوں کے قیمتی ترین اوقات ضائع ہو جائیں تو یہ بات کسی طور پر پوری انسانیت کے لیے، پورے ملک و ملت کے لیے اس کو مفید اور نتیجے کے اعتبار سے افادیت کا حامل کام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کو حیرت ہوگی، بنگلہ دیش میں نے خود دیکھا ہے، یہ خبریں بھی پڑھی ہیں کہ 2 علاقوں کے لوگ لاٹھیاں لے کر میدان میں آ گئے اور خطرناک قسم کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، لاٹھیوں سے جنگ ہوئی، باقاعدہ لڑائی ہوئی 2 علاقوں میں۔ کتنے لوگ زخمی ہوئے پتہ نہیں، کسی کا انتقال بھی ہوا ہے یا نہیں، کوئی جاں بحق تو نہیں ہوا، یہ مجھے یقین سے معلوم نہیں، لیکن آگ اور خون کی ہولی کھیلی، آگ اور خون کا یہ کھیل ہے۔ پھر ہندوستان میں ایک جوان نے سوسائیڈ کیا، خودکشی کی، کہ اس کا جو فیورٹ پارٹی ہے اس نے کامیابی حاصل نہیں کی تو اس نے خودکشی کر لی۔ حالانکہ جن کھلاڑیوں کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ان کھلاڑیوں کے ماں باپ نے تو خودکشی نہیں کی، اس کے گھر والوں نے، بیوی بچوں نے تو خودکشی نہیں کی۔ تو جس نے خودکشی کی، کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا حساب لگانا یہ بھی وقت کا تقاضا میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ ایک کالر سے بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ بھائی صاحب، مجھے اپنی بیٹی کے لیے دعا کروانی تھی اور اپنے داماد کے لیے، اور میری بیٹی کے 2 بڑے بچے ہیں، وہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پلیز دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں آرام اور سکون دے اور بچوں میں اتفاق سلوک دے۔ اور میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی انبن ہے کیا؟ وہ بھی ہے، یہ سکون ہی نہیں ہے ان کے گھر میں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ وہ تعالیٰ سارا آسانیاں کچھ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں آرام اور سکون دے۔ ابھی میں حزب توفیق صدقہ بھی دوں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ بھائی صاحب، مریم نام ہے میری بیٹی کا، مریم، تو آپ گھر جائیں گے نا بھائی صاحب تو پھر بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اتحاد، اتفاق اور یگانگت نصیب ہو۔ اپنی بیٹی سے یہ کہیے گا کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا ودودو پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا ودودو پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔
اس نام کی خاصیت ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالی، آمین اور آپ اس میں محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آمین اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے، آپ اس میں الفت، محبت اور مودت قائم فرمائے۔ کتنے جوا کھیلے جا رہے ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، لاکھوں اور کروڑوں اربوں کھربوں روپے جو ہے لٹائے جا رہے ہیں۔ جواڑی اپنے تمام تر حرام کھیلوں کے ساتھ میدان میں اس وقت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، حقوق اللہ کے سلسلے میں اور حقوق العباد کے سلسلے میں مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ڈیوٹی پوری انجام نہیں دی جا رہی، تعلیم کے اوقات خراب ہو رہے ہیں، تدریس کے اوقات خراب ہو رہے ہیں، اللہ سے غفلت عام ہو رہی ہے، نمازیں فوت ہو رہی ہیں، حقوق العباد کے معاملے میں غفلت برتی جا رہی ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، تجارت کا نقصان ہو رہا ہے، ہر چیز میں خسارہ سامنے آ رہا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں لوگ اس کھیل میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ نہ دنیا کی کوئی خبر، نہ آخرت کی کوئی خبر، نہ اللہ کا کوئی دھیان، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خیال، نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کی طرف کوئی توجہ۔ اس طریقے سے پوری دنیا کو وہ ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، اور ہزاروں لاکھوں تعمیری کام میں ایسی غفلت ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں سال ہر سال کے کام سے بھی۔ یہ انجینئرنگ کی ایک یونیورسٹی ہے ایک جگہ پر، میں ملک کا بھی نام نہیں لوں گا، اس انجینئرنگ کی یونیورسٹی پوری دنیا میں بہت مشہور یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اور اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے طلباء نے کتنے سینکڑوں گھنٹے ضائع کیے، تعلیم کا وقت صرف ہوا، کتنے دنوں تک مسلسل چھٹیاں رہتی ہیں، اور اس ادارے کا جو نقصان ہے اس کی وجہ سے کتنے انجینئر اپنی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ بعد میں اپنی زندگیوں میں وہ ایک دو دن نہیں، ایک دو گھنٹے نہیں، پتہ نہیں کتنے دن اور کتنی لمبی مدت مکمل طور پر، یہ کسی مضمون نگار نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو 10-10 منزلہ اور 50-50 اور 100 منزلہ عمارتیں تیار کریں گے، اور پوری دنیا کے لیے بے شمار تعمیری کام انہوں نے کرنے ہیں۔ ان کی تعلیم میں اگر کوئی نقص رہے گا تو پوری دنیا میں مستقبل میں جو ہزاروں اور لاکھوں عمارتیں تیار ہوں گی ان میں نقص رہے گا، اور اس کا نقصان پوری دنیا کو پھر بالآخر ہوگا۔ ان کی تعلیم میں کوئی نقص اگر رہ جاتا ہے اور وہ سینکڑوں گھنٹے اپنے ضائع کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم میں کافی نقصان رہے گا، کافی کمی رہے گی۔ اگر ایک شیروانی کی ایک بٹن لگانے میں اگر اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری قوم کے لاکھوں کروڑوں گھنٹے خراب ہوتے ہیں، اور اس کا حساب اگر حکیم سعید صاحب مرحوم جیسی شخصیت نے لگایا، تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بلا ضرورت بے فائدہ کتنے بے شمار لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ وقت ہے۔ الوقت ذہب، وقت سونا ہے، اور وقت جو ہے برف کی طرح ایک چیز ہے کہ جو پگھلتا رہتا ہے۔ برف جس طرح پگھلتی رہتی ہے، وقت بھی پگھل کر ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا سرمایہ ہے، ایسا سرمایہ ہے جو ضائع ہو جاتا ہے، اور بالآخر نقصان ہی، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان منافع سے محروم رہتا ہے، بلکہ اصل جمع پونجی ہی ختم ہو جاتی ہے، اصل سرمایہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف منافع سے محروم رہتا ہے، بلکہ مکمل تباہی مقدر ہوتی ہے، اور پورا سرمایہ ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، جا بجا یہ حکم دیا ہے
کہ انسان غافل نہ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت زیبا نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے، آخرت کی یاد تازہ رہے، اپنے فرائض کے بارے میں چوکنا رہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے سلسلے میں پوری توجہ انسان کو رہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں، یعنی اپنے دل سے اللہ کے اپنے رب کا ذکر کرو، گڑ گڑا کر بھی اور خوف کے ساتھ بھی۔ تو شدت کے ساتھ اللہ سے غافل ہونے سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس بات سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہونا تم غفلت والوں میں سے تم مت ہونا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے نفس بھلا دیے، یعنی خدا فراموشی کے نتیجے میں یہ خود فراموش ہو گئے، خدا فراموشی کے نتیجے میں خود فراموش ہو گئے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی یاد سے دل اگر آباد ہو تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ فلاح کی ضمانت اس سے حاصل ہوتی ہے، کامیابی کی ضمانت اس سے حاصل ہوتی ہے، فلاح دارین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی اور بامرادی انسان کو حاصل ہوتی ہے اگر انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ تو اس لیے ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا صرف، بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور کہا گیا کہ دنیا اور آخرت کی جو فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے میں مضمر ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، پھر تم فلاح اور کامیابی کی امید کر سکتے ہو۔ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ذکر کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ذکر کے صلے میں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے گا، مغفرت خاص کا معاملہ کیا جائے گا، اور اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا ایمان والے جو بندے ہیں، ایمان والی بندیاں ہیں، ان سب کے بارے میں دوسرے ایمانی اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے جو بندے، اس کے بندے اور اس کی بندیاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے کیا تیار کر رکھی ہے؟ خاص بخشش اور اجر عظیم۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص تیار کر رکھی ہے۔ پھر بعض آیات میں اس بات کے لیے باخبر کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی بہاروں میں، جو لوگ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر اور مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہوں گے، وہ نامراد رہیں گے۔ سورہ منافقون میں اس بات ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور فرمایا سورہ منافقین میں کہ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد، یہ دو چیزیں تمہیں عام طور سے یہی دو چیزیں، دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، دولت کا انبار ہوتا ہے، اور اولاد ہوتی ہے، تو یہ دو چیزیں اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت ہوگی تو گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو آج پوری دنیا میں جو غفلت عام نظر آ رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ گھاٹا ہے، اس کا نتیجہ نقصان ہے، اس کا نتیجہ خسارہ ہے۔ گھنٹوں انسان اپنا وقت ضائع کرنے کے بعد اگر حساب لگائے کہ کیا کھویا، میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا، تو خسارے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق اللہ کی ادائیگی
اور اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں چوکنا اور باخبر رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور لا یعنی کاموں سے اور جن کاموں کی وجہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے ایسے کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔